تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر ملت کا قبلہ الگ الگ ہے، یعنی ہر مذہب اور ملت اور ہر جماعت کا عبادتوں میں اپنا رخ الگ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، خواہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہو، خواہ لوگوں نے کوئی جہت اپنی طور پر مقرر کر لی ہو۔ پھر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ ابراہیمی مقرر کر دیا گیا جو دوسروں کے قبلے سے مختلف ہے تو اس میں اعتراض اور تعجب کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے مومنو ان کاموں کی طرف آگے بڑھو اور پہل کرو جن میں دارین میں سعادت حاصل ہو۔ قبلے کا استقبال بھی امر خداوندی کے مطابق کرو اور اس کے سوا دیگر احکام الہیہ پر بھی بڑھ چڑھ کر عمل کرو۔ پھر فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو، جس خطہ زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے تم سب کو جمع فرمائے گا۔ فرما برداری اور اعمال صالحہ کی اچھی جزا ملے گی اور برے کاموں کی سزا ملے گی، لہٰذا فرصت کو غنیمت جانیں اور موت اور حشر نشر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، زندگی بخشنا، موت دینا، جمع کرنا، جزا دینا سب اس کے لیے آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔